السلام علیکم۔ آج ہم ریونیو قوانین کی اصطلاح رجسٹر سیل ڈیڈ رجسٹری بے نامہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ رجسٹر سیل ڈیڈ رجسٹری بے نامہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی دستاویز ہے جس کی گورنمنٹ کے لا ریونیو میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اس دستاویز کی رجسٹریشن کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اس دستاویز کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اس دستاویز کی قانونی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ زمین کے مالک ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان سوالات کے جوابات ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زمین کے معاملات کو بحسن حل کرنے کے لیے ہم قانونی چارہ جوئی اختیار کر سکیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، فالو اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری جدید ویڈیوز ضرور پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ رجسٹری یا سیل ڈیڈ سے کیا مراد ہے؟ رجسٹر سیل ڈیڈ یا رجسٹری یا بے نامہ زمین یا غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق ایک قانونی اور رجسٹرڈ دستاویز ہے جو نئے مالک کے نام پر قانونی عنوان بناتی ہے۔ زمین کی منتقلی میں یہ دستاویز سب سے اہم ہوتی ہے۔ اس کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہوتی ہے جو نئے مالک کا پتہ بتاتی ہے اور پرانے مالک کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم اس کی مزید تشریح کریں تو رجسٹر سیل ڈیڈ ایک تحریری اور سرکاری طور پر رجسٹرڈ دستاویز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ فروخت کنندہ یعنی سیلر نے ایک مخصوص قیمت پر اپنی غیر منقولہ جائیداد خریدار یعنی بائر کے نام قانونی طور پر منتقل کر دی ہے۔ وہ پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے، ایگریکلچر لینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کے اہم نکات اور ان کی وضاحت کے حوالے سے دیکھیں تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ایک قانونی معاہدہ اور ملکیت کی منتقلی کی دستاویز ہے۔ رجسٹریشن کہاں ہوتی ہے؟ یہ سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹرڈ کی جاتی ہے۔ قانونی عنوان کیا ہے اس کا؟ یہ نیا مالک بننے کا قانونی ثبوت فراہم کرتی ہے۔ لازمی کسی بھی غیر منقولہ جائیداد مثلا زمین، مکان، دکان کی فروخت میں یہ لازمی طور پر رجسٹرڈ کروائی جاتی ہے۔ یہ دستاویز اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ رجسٹریشن کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1، معاہدہ تیار کیا جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ عام طور پر وکیل یا ڈیڈ رائٹر تیار کرتا ہے۔ نمبر 2، اسٹیمپ پیپر پر لکھا جاتا ہے۔ قیمت کے مطابق اسٹیمپ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ نمبر 3، فریقین سب رجسٹرار کے دفتر میں حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، دستخط اور انگوٹھے کے نشانات لیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رجسٹریشن مکمل ہونے پر دستاویز کو رجسٹر نمبر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، خریدار کو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی اصل کاپی فراہم کر دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ اس کے اوپر انتقال یعنی میوٹیشن کا اندراج کروا کر ریونیو ریکارڈ میں ملکیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس دستاویز میں
جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں ان کی تفصیل جز وائز ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ فروخت کنندہ، جس نے زمین یا جائیداد فروخت کی ہو یا بیچی ہو۔ خریدار یا بائر، جس نے خریدی ہو۔ جائیداد کی تفصیل یعنی خسرہ نمبر، کھیوٹ نمبر، رقبہ، حد بندی، مقام، موضع، تحصیل، ضلع، یہ تمام چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ قیمت، جس پر جائیداد فروخت کی گئی ہو۔ کنسیڈریشن اماؤنٹ، قبضے کی حالت، زمین خالی ہے یا زیر استعمال ہے، قبضہ دیا گیا ہے، ابھی نہیں دیا۔ گواہان، عام طور پر دو گواہ جو فروخت کی تصدیق کرتے ہوں۔ دستخط، فریقین اور گواہوں کے دستخط ثبت کیے جاتے ہیں۔ رجسٹری نمبر، رجسٹریشن کے وقت دیا گیا منفرد نمبر ہوتا ہے، یعنی یونیک نمبر لگایا جاتا ہے۔ رجسٹریشن فیس، سرکاری طور پر ادا شدہ ٹیکس و فیس، اسٹامپ ڈیوٹی وغیرہ، اس چیز کو رجسٹریشن فیس بھی کہا جاتا ہے۔ رجسٹری سیل ڈیڈ کی قانونی حیثیت۔ پہلو، ملکیت کا ثبوت، وضاحت، یہ قانونی طور پر ثابت کرتی ہے کہ جائیداد خریدار کی ہے۔ بینک قرض یا قرضہ لینا، بینک اسی دستاویز کی بنیاد پر قرض دیتا ہے۔ میوٹیشن کے لیے بنیاد، زمین کے ریونیو ریکارڈ میں میوٹیشن اسی کے تحت ہوتا ہے۔ عدالت میں اہمیت، عدالت اسے معتبر دستاویز تسلیم کرتی ہے۔ رجسٹر سیل ڈیٹ اور فرد ملکیت کا فرق۔ رجسٹری سیل ڈیٹ بیچنے اور خریدنے کا قانونی معاہدہ ہے۔ فرد ملکیت ریونیو ریکارڈ میں زمین کی ملکیت کا خلاصہ ہے۔ رجسٹری یہ سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹر ہوتی ہے۔ فرد ملکیت محکمہ مال یعنی پٹواری تحصیلدار کے دفتر سے حاصل ہوتی ہے۔ رجسٹری قانونی ٹائٹل کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرد ملکیت قبضہ، کاشت اور خسرہ کا ریکارڈ فراہم کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھا سکیں تو فرض کر لیں کہ زید نے 5 مرلہ زمین 10 لاکھ روپے میں بلال کو بیچی۔ دونوں فریقین نے معاہدہ تیار کروایا، سب رجسٹرار کے دفتر میں رجسٹری کروائی، بلال کے نام رجسٹر سیل ڈیڈ جاری ہوئی۔ اب بلال کے پاس قانونی ثبوت ہے کہ وہ زمین کا مالک ہے۔ اور رجسٹریشن ڈیڈ ایک قانونی طور پر تسلیم شدہ دستاویز ہے جو ایک شخص یعنی بیچنے والے سے دوسرے یعنی خریدار کو جائیداد کی ملکیت کی منتقلی کی تصدیق کرتی ہے۔ اسے رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت سب رجسٹرار کے دفتر میں لاگو اور رجسٹر کیا جاتا ہے، جو لین دین کو قانونی طور پر درست اور قابل نفاذ بنا دیتا ہے۔ اس میں کچھ ضروری تفصیلات شامل ہوتی ہیں، جیسے دونوں فریقین کے نام، پتے اور شناخت، جائیداد کی تفصیل، مقام، رقبہ، حدود، پلاٹ نمبر وغیرہ، فروخت پر غور کی گئی رقم اور ادائیگی کا طریقہ، ملکیت کے حقوق کی منتقلی اور قبضے کی تصدیق، خریدار، بیچنے والے اور گواہوں کے دستخط، مستند ہونے کے ثبوت کے طور پر سرکاری اسٹامپ ڈیوٹی اور رجسٹریشن مہر۔ یہ تمام چیزیں اس کی اہمیت کو قانونی حیثیت بنا دیتی ہیں اور اس کی ملکیت، اونرشپ تبدیل ہو جاتی ہے۔
اس کا قبضہ مقدم ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی قانونی جگہ پر کسی بھی ادارے میں اصل مالک تصور کرتے ہوئے وہ اس چیز کا رائٹ فل آنر بن جاتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔